دوسرا فرمایا وفضلا، یہ فضل کیا چیز ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت میں فضل کی تشریح تفسیر موجود ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ نے جہاں پہ جمعے کے احکامات کو بیان فرمایا، وہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھ چکو، جمعے کی نماز پڑھ چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز تمہاری پوری ہو گئی، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل کا مطلب رزق ہے، کشادگی ہے، اور مال و اسباب کا بڑھ جانا ہے، زیادہ ہو جانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بھی پھر اس عمل میں دو وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ آخرت کا مسئلہ تمہارا حل ہے، میں تمہیں بخش دوں گا، تمہاری مغفرت فرما دوں گا، تمہیں معاف کر دوں گا۔ دوسرا میں رب کریم رب رحمان کا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں پریشان نہیں ہونا کہ یار میرے پاس 1,28,000 میں نے زکوٰۃ دے دی، میرے 100 من دانے نکلے، میں نے 10 من اچر ادا کر دیا، میں نے 20 من پہ 1 من ادا کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس پہ پریشان نہیں ہونا۔ وفضلا، جب تم یہ کام کرو گے تو میں تمہارے رزق کو کشادہ کروں گا، میں تمہارے رزق کو بڑھا دوں گا۔ اللہ جل شانہ جب خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے رزق کو اس عمل پہ بڑھاؤں گا، اور پھر اللہ کے بعد کون سی ایسی ذات ہے جو تمہیں مجھے سمجھائے کہ رزق بڑھنے کے یہ اسباب ہیں، رزق کشادہ کرنے کے یہ اسباب ہیں؟ لوگ پھر پوچھتے ہیں بھائی مولوی صاحب کو وظیفہ بتائیں کہ ہمارا مال بڑھ جائے۔ مال بڑھنے کا یہ سبب ہے، سب سے پہلے اپنے مال کو تھوڑا ہے زیادہ اس کو پاکیزہ کیا جائے۔ جب تک مال پاکیزہ نہیں ہوگا اس کے اندر خیر اور برکتیں نہیں ہوں گی۔ جو برکت ہے نا، برکت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب برکت پیدا ہو جائے کسی چیز میں تو پھر وہ تھوڑی بھی زیادہ لگتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھوڑی سی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ دینے والے بھی اخلاص سے دے رہے ہیں، لینے والے بھی اخلاص سے دے رہے ہیں۔ ایک دودھ کا پیالہ سارے 80 صحابہ کو کفایت کر جاتا تھا۔ ایک دودھ کے پیالے میں کتنا آتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ میرے آپ کی طرح کمزور نہیں تھے، وہ ہماری طرح طاقتور تھے، وہ ہماری طرح زور آور تھے، تو وہ ایک پیالے دودھ کے اندر سیر ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، وہ برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، صحابہ کرام کی اخلاص کی وجہ سے برکت عطا فرما دی تھی۔ تو دوستو، اگر مال میں برکت چاہتے ہو تو اپنے مال کو پاکیزہ کیا جائے، مال کی زکوٰۃ ادا کر کے، ذمہ دار ہے تو اس کا عشر ادا کر کے۔ جب تک ہم اس طرح نہیں کریں گے ہمارا مال پاکیزہ نہیں ہوگا، مال پاکیزہ نہیں ہوگا تو برکت نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی تو پھر یہ رونے ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کریں۔